اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے، ہو بہو نہیں، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ اور اگر آپ پیش نہیں کر سکتے اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور جدید سائنس آپس میں ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے موصول ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم اسٹرانومی یعنی فلکیات کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ 40 سے 45 سال پہلے کچھ سائنسدان نے تخلیق کائنات کے بارے میں تحقیق کی اور ان سائنسدان نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک بنیادی گولا تھا، اس کے بعد دوسری جدائی، دوسری علیحدگی اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آئے گلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسدان نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بنا، اور انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ اور آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے یہ آسمان دھواں تھا۔ انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں کہتے ہیں دھکان، معنی ہے سموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ یعنی دھند، جو شاید صحیح نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دھواں نظر آتا ہے، دھند نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان دھواں تھا، اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سموک گیس سے بہتر لفظ ہے۔ 1577 میں سب سے پہلی بار فرانسس ڈریک نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے جب اس نے سمندر میں دنیا کا سفر کیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن میں آہستہ آہستہ تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے۔ اگر یہ دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے۔ قرآن مجید میں عربی لفظ ہے کوارا، جس کے معنی ہے لپیٹنا۔ جس طریقے سے انسان ایک پگڑی سر پر لپیٹتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت ممکن ہے جب دنیا بیضوی ہو۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہو تو ممکن نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں والارض بعد ذالک دہاہا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ دہاہا کے ایک معنی ہے پھیلانا اور اس کے ایک معنی آیا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضا، جس کے معنی ہے انڈا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا پورے طریقے سے گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی۔ اور یہ لفظ دہاہا ہے عام انڈے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے۔ شتر مرغ کا انڈا جیوسفیریکل ان شیپ ہوتا ہے۔ چند صدی پہلے سائنس نے یہ ثابت کیا کہ چاند کی روشنی اس کی خود کی روشنی نہیں بلکہ سورج سے لی ہوئی روشنی ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان میں برج رکھے اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان کے علاوہ سورہ یونس اور سورہ نوح میں بھی ہے۔ پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ 16ویں صدی میں کوپرنیکس نے کہا زمین کے گرد سیارے چاند اور سورج چکر نہیں لگا رہے، لیکن سورج کے گرد زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے ہیلو سینٹرک تھیوری، یعنی سورج
سوچ کا مرکز ہونے کا نظریہ۔ اور 1609 میں ایک جرمن سائنسدان یوہانیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ صرف سیارے زمین اور چاند سورج کے گرد گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے سورج کے گرد گھومنے کے علاوہ اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رات اور دن بنایا، سورج اور چاند وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کی روشنی کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ری ایکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا، اور اس کیمیکل ری ایکشن کو بند ہونے میں اور کروڑوں سال لگیں گے، یعنی سورج ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف۔ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر ایپیکس۔ سورہ یاسین کے علاوہ اس کا ذکر سورہ رعد اور سورہ لقمان میں بھی ہے۔ سب جگہ یہی کہا گیا کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمان جو ہماری زمین کے اوپر ہے، جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، یہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ یہ زمین اور یہ جاندار چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ چند سال پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ مادے کی 3 حالتیں ہیں، سالڈ، لیکوڈ اور گیس، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ مادہ کی 3 حالتوں کے علاوہ اور بھی ہے، یعنی پلازما، فورتھ اسٹیٹ آف میٹر۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں، مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے۔ آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کی پل، یعنی پلازما، اور اس کا ذکر سورہ فرقان کے علاوہ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 میں اور سورج سجدہ میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین بنائے اور اس کے بیچ ساری چیزیں بنائیں۔ ایک مشہور سائنسدان ایڈون ہیبل نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی، اور آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔